نام تحسین خانم ہے. میں BEd کمپلیٹڈ ہوں اور میں اجتماع دیتی ہوں گھروں میں اور کالجز میں. میرا یہی سوال ہے کہ میں حدیث شریف کون سے ریفر کروں؟ اگر میں فضائل اعمال جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے میں وہ ریفر کرتی ہوں تو بولتے ہیں کہ اس میں مسٹیکس ہے، یہ فالو نہیں کرنا. مینس کچھ نہ کچھ خلل آ جاتا ہے. میں قرآن شریف کا ٹرانسلیشن کرتی ہوں، قرآن شریف میں جو بھی اللہ پاک کے جو احکام ہیں میں وہ لوگ کو بتاتی ہوں. تو میں حدیث شریف کے حساب سے ہی بتانا چاہتی ہوں، دین پھیلانا چاہتی ہوں. تو میرے کو ایک اسپیسیفک پرٹیکولر وہ بک کا نام چاہیے ریفر جو صحیح ہے، جو میں پھیلا سکتی ہوں. یہی ماشاءاللہ. سب سے پہلے بہن اللہ آپ کو اجر خیر دے کہ ماشاءاللہ آپ اپنا وقت نکال کر لوگوں میں جو اللہ کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. اللہ آپ کی اس دعوت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایمان کے وہ راستے کھولے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کھول دیے تھے. ماشاءاللہ. دیکھیے بہن، آپ نے فضائل اعمال کا نام لیا. میں اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ خواہ کہ وہ فتنہ ہوگا. لیکن اگر آپ اسپیسیفک کر کے یہ پوچھیں گی کہ فضائل اعمال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ مجھے اس کتاب سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ڈائریکٹ اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں. کئی واقعات ہیں، ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں جو اسلام کی بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں. آپ کو میں مثال بھی اب اس لیے نہیں دینا چاہتا خواہ کہ وہ ایک فساد ہوگا، لیکن مختصر میں آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ قرآن آپ سمجھ کر پڑھ رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں، اب اس کے علاوہ احادیث کی کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ بہن دیکھیے، جس پر امت متفق ہے وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. پوری سنی امت متفق ہے اس کے اوپر، سنیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم. آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے علاوہ ان دو کتابوں سے اپنا علم لیجئے. آپ یقین مانیے زندگی کے 99% معاملات کا حل ان کتابوں کے اندر جو موجود احادیث ہے اس میں مل جائے گا. آپ کسی کو بولیں گے بخاری کی حدیث ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں آج کل ٹی وی کے اوپر ایک اردو زبان میں زیادہ لفاظی کرنے والا ایک پاگل بیٹھ رہا ہے جو بخاری میں بھی غلط احادیث ہے بول رہا، قوم کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کیسے گمراہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف صحیح بخاری کتاب نہیں لکھے. امام بخاری کے کئی کتابیں ہیں، لیکن صحیح بخاری میں اس کی پوری نسل اگر کوشش کری تو اس میں سے کوئی حدیث کو غلط نہیں بتا سکتا. وہ پبلک کو بول رہا ہے بخاری میں غلط حدیث ہے. بخاری میں ہو سکتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں ہاں بخاری کی جو بخاری کے اندر غلط حدیث ہے میں بھی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن کون سی بخاری کی بات کر رہا ہے؟ صحیح بخاری کی یا دوسری کتابیں جو امام بخاری نے لکھی؟ دوسری جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا. صحیح بخاری میں اگر تو کہے گا ہے پروف کر کے بتا. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں قرآن غلط ہے، ان کے کہنے سے قرآن تھوڑی غلط ہوگی، تجھے ثابت کرنا پڑے گا. اس میں ہے تو بتا، اگر تو بتا دے گا ثابت کر کے میں ماننے تیار ہوں. لیکن یہ قوم کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو عقائد بتا رہا ہے لوگوں کو، اس کے عقائد کئی بخاری کے کئی احادیث سے ٹکراتے ہیں. جب کوئی اس کو بخاری بتا رہا ہے تو اس کے اندر کی دکان بند ہو رہی ہے. اس کو لگا ہوا ہے کہ اگر بخاری کے حدیث پہ کوئی سوال کریں تو آپ کیا کریں گے، تو یہ گمراہ کر رہا ہے. بخاری، صحیح بخاری سے وہ نہیں بتا سکتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ انشاءاللہ احادیث لیجئے میری بہن، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.